الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کا معاشرہ تشکیل دیا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی بائیں پسلی سے سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کو ان کی بیوی بنا دیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا، پھر ان کے جوڑے جوڑے بنائے،
اور یہاں تک کہ پھر انسانیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو تا قیامت چلتا رہے گا۔ اس انسانی سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور ضوابط رکھے ہیں۔ اسے جانوروں کی طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ جس طرح جانور پیدا ہوتے ہیں بڑے ہو کر وہی جانور اپنی ہی مادہ کے ساتھ جو ہے جفتی کرنے کے بعد پھر ایک نئے جانور کا جنم ہوتا ہے۔ انسانوں کو اس طرح آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ان کے اندر شرم اور حیا کو برقرار رکھا گیا، اس کے تقاضوں کو برقرار رکھا گیا۔ شرم اور حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے اوپر کچھ حدود اور قیود رکھیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تم لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ انسانی معاشرہ اگر بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اپنی منمانیاں کرنے کے لیے وہ نکل پڑے، تو تباہی کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ چنانچہ شریعت نے پابندی رکھی کہ ایک مرد اور ایک عورت کو اگر آپس میں جوڑنا ہے تو ان کے درمیان نکاح کیا جائے۔ نکاح کو ضروری قرار دیا۔ نکاح کے بغیر اگر کوئی آپس میں تعلق رکھتا ہے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ، تو شریعت نے اسے بدکاری قرار دیا ہے، زنا قرار دیا۔ شریعت نے اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کی ہے، اور ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بھی جو شریعت نے اصول رکھے ہیں اس میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ دونوں طرف رضامندی شامل حال ہو، ماں باپ کی سرپرستی یعنی ولی کی سرپرستی شامل حال ہو۔ آج 16 فروری ہے، 2 دن پہلے 14 فروری گزری ہے، جسے ماڈرن زبان میں عاشقوں اور محبوبوں کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے، جبکہ اسلام کی نظر میں اور مہذب معاشرے کی نظر میں بے حیائی اور فحاشی کا عالمی دن ہے۔ اسے مہذب نہیں دیا جا سکتا۔ ایک مسلم معاشرے کے اندر، مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے کہ جو انسان کی اخلاق اور اس کی حیا کی منافی ہو۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے۔ معاشرہ ایک پرامن تبھی رہ سکتا ہے جب اس کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ جب انسان اپنی منمانی پر آ جائے اور جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کرنا چاہے، پھر جانوروں کے معاشرے اور انسانوں کے معاشرے کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ اگر انسانیت کو برقرار رکھ حیا اور تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ عموم ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر میں یا اس میں جو ہے حد سے تجاوز نہیں ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ نے جہاں دنیا کے رابطوں کو آپس میں قریب کر دیا ہے، کہ جہاں لوگ ایک ٹیلی گرام کے ذریعے، خط و کتابت کے ذریعے رابطہ کرتے تھے، مہینوں مہینے لگ جاتے تھے پیغام پہنچنے، اب وہ سیکنڈوں کے اندر پیغام پہنچ جاتا ہے کہ لوگوں کے رابطے کو ایک دوسرے کے کرنے میں آسانی ہوئی۔ لیکن یہ بات بھی لازمی ماننی پڑے گی کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ آسان ہوا تو اس کے اندر جو اسلامی اقدار کی چیزیں تھیں وہ بھی دوسروں کی طرف
وہ چاہے اچھی ہو. تو یہ چیزیں چکی ہیں مسلم معاشرے کے اندر کہ مسلم معاشرہ آج اسلامی اقدار کو پس پشت ڈال کر وہ مغرب کی اقدار کو اپنانا، اسے فیشن کے نام پہ، اسے جدت کے نام پہ، اسے ماڈرن کے نام پہ، یا اسے کوئی بھی نام دے کر اپنانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں مسلم معاشرے کے اندر اگر آپ اپنی زندگیوں کی طرف پیچھے چلے جائیں، نظر دوڑائیں، تو کس قدر اسلامی معاشرے کے اندر شرم و حیا تھا، اور ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی کہ کوئی بچی اگر بڑی ہو جاتی تو اس کو اس طرح محفوظ کیا جاتا تھا کہ اس کی طرف دیکھنے والے انسان کو لوگ جان تک مارنے کو تیار ہو جاتے تھے. اور آج آزاد ہے، بچی ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچہ ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ رابطے میں ہیں، کوئی پتہ نہیں. گھر میں کوئی آ جاتا تھا تو اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی کہ اس گھر میں خواتین ہیں، وہ بڑی عمر کی ہوں، درمیانی عمر کی ہوں، چھوٹی عمر کی ہوں، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جاتا تھا. اور وہ خواتین بھی مردوں کے سامنے آنے سے کتراتی تھیں، بلکہ ان کو اجازت بھی نہیں ہوتی. شرم و حیا کی وجہ سے ان کے اندر ایک قدرتی طور پر ایک عمل تھا کہ وہ مردوں کے سامنے آنے سے گھبراتی تھی. اور اگر کسی مجبوری کے تحت آنا بھی پڑتا تو وہ اپنے اوپر گھونگھٹ نکال کے پردے کے اندر وہ آ کر بات چیت کرتی تھی. لیکن عجیب معاملہ ہے کہ وہ گھونگھٹ سے دوپٹے تک معاملہ آیا، دوپٹے سے وہ دوپٹہ پھر کندھے کے اوپر آیا، دوپٹہ کندھے سے گردن کے اوپر آیا، اور پھر گردن سے بھی غائب ہو گیا. آج تو دوپٹہ تو دور کی بات، برقع تو دور کی بات، عورت اپنا لباس بھی اس طرح کا پہننا چاہتی ہے کہ پہننے کے بعد اس کے جسم کا ایک حصہ نمایاں طور پہ نظر آتا ہے. وہ کہ جس کے بالوں کا بھی پردہ رکھا گیا ہے کہ اگر وہ کنگھی کرتی ہے اس ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ان بالوں کو بھی گھر کے باہر نہیں پھینک سکتی. وہ عورت آج دنیا کے سامنے ناچ رہی ہے اور اسے وہ انٹرٹینمنٹ کہتی ہے، اور وہ اس کو ایک جدید آزادی کہتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ شاید یہی تو اصل وہ زندگی ہے، انجوائے اسی کا نام ہے، اس طرح زندگی کو انجوائے کیا جا سکتا ہے. پہلے لوگ جو امیر کبیر لوگ ہوتے تھے وہ اپنی دولت کے نشے میں آ کر طوائفوں کو بلا کر اپنے محلوں میں، اپنی کوٹلوں میں ان سے مجرے کروایا کرتے تھے، ان سے ڈانس کروایا کرتے تھے. شراب کے نشے میں دھت وہ مستی کا ایک سما پیدا کرتے تھے. اور آج تو ان کی اپنی بیٹیاں مجرا کر رہی ہیں. ہر ایک کو دیکھیں، ایک ایسا طوفان بدتمیزی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر ایڈز ایسے آنا شروع ہو جائیں گے، ایسی ایسی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ اللہ کی پناہ. وہ مختلف ہوں، کسی بھی شکل کے اندر ہو. مردوں کو دیکھیں تو وہ اس طرح کے زومانہ جملے ادا کر رہے ہوں گے اور اس پہ ہنسی مذاق ہوگی. عورتوں کو دیکھیں وہ اس طرح کے زومانہ جملہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے دو یا کئی معنی بن سکتے ہو، جس کے کئی معنی بن سکتے ہو. اچھا معنی بھی اس سے بنتا ہو، برا معنی بھی اس سے نکلتا ہو. آپ اس سے پوچھیں کہ یہ جملہ آپ نے کیوں کہا، وہ کہے گا میں نے تو اچھے انداز کے لیے کہا ہے، جبکہ اسی جملے سے غلط معنی بھی نکل رہا ہوتا ہے. اور مقصد لوگوں کے درمیان انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی جو گندے ذہن کے ہوں گے وہ اس سے گندا معنی نکالیں گے، جو اچھے ذہن والے ہوں گے وہ اچھا معنی نکالیں گے. حالانکہ اسلام نے زومانہ جملوں کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے. زومانہ جملے کہ جس کے اندر سے بے حیائی، فحاشی کے گناہ کے اثرات نکلتے ہو. حیا کا جنازہ جن جملوں سے نکلتا ہو
ایسے جملوں کو ادا کرنے سے بھی شریعت نے منع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس آ رہے ہیں اور اونٹ پر سوار ہیں، ایک آدمی جو شاعر تھا، شعر و شاعری کرتا تھا، وہ قافلے کے ساتھ چل رہا ہے اور اشعار کہہ رہا ہے، اشعار کہہ رہا ہے۔ ان اشعار کے اندر کچھ اشعار ایسے تھے کہ جس سے عورت مرد کی طرف لپک سکتی تھی، عورت کے دل میں مرد کے لیے لالچ پیدا ہو سکتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شعر سنے، فوراً اس کو ڈانٹا، فرمایا اپنی زبان کو بند رکھو کہ تم لوگوں کے اندر کس چیز کو فروغ دینا چاہتے ہو۔ حالانکہ اس صحابی کا بھی کوئی اس طرح کا مقصد نہیں تھا، لیکن وہ اشعار پڑھ رہا تھا تو ان اشعار کے اندر کچھ اشعار اس طرح کے تھے کہ جس سے دو معنی نکلتے تھے، کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا معنی بھی ان اشعار کے اندر تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے دن اونٹ پر سوار تھے اور سیدنا فضل بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا زاد ہیں۔ فضل بن عباس کڑیل جوان، انتہائی خوبصورت جوان کہ ان کو دیکھنے کا دل کرتا تھا، اتنے خوبصورت۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیچھے سواری پر سوار ہے۔ قربانی کا دن ہے، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ وہ مسئلہ پوچھتے اس کی نظر فضل بن عباس کی طرف چلی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی چیز کو بھی گوارا نہیں کیا۔ اس عورت نے مسئلہ پوچھا حضور سے، وہ حضور کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اس نے دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی نظر چلی گئی فضل بن عباس کی طرف، اور فضل بن عباس بھی اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنا ہاتھ یوں پیچھے کیا اور فضل بن عباس کی ٹھوڑی سے یعنی یہاں سے پکڑا اور اس کا منہ دوسری طرف پھیر دیا کہ تم اس طرف نہ دیکھو کہ یہ عورت بھی تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ اتنا بھی گوارا نہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم تو کسی کی بہن بیٹی گزرے، بولے وہ پردے کے اندر بھی ہو، ہم اس کی تب تک اس کی اپنی نظروں سے اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ غائب نہ ہو جائے۔ دل میں پھر لالچ اٹھتا ہے تو ہم پیچھے بھی چل پڑتے ہیں، دیکھیں کہاں جاتی ہے، کہاں سے آئی ہے، کس گھر میں جاتی ہے۔ اسلام کے اندر حیا اس قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کو ڈانٹا کہ تم ایسے اشعار نہ پڑھو، اور فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا کہ یہ عورت تمہاری طرف نہ دیکھ سکے، کہ کسی قسم کا کوئی دل کے اندر اس طرح کا جو ہے کوئی مرض ہی پیدا نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اسلام کی قدر و منزلت دیکھیں، قرآن نے کیا کہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیویوں سے کہا اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، دور جاہلیت میں جس طرح عورتیں بن سنور کر تیار ہو کر باہر نکلتی تھیں، اس طرح کی زیب و زینت اختیار نہیں کرنا۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ اپنی زبان کے اندر اتنی نرمی پیدا نہ کرنا کہ تم گفتگو کرو، تمہاری گفتگو سے کسی کے دل کے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے، بلکہ ایک ایسے انداز گفتگو کرنا کہ بات سننے والا بات سننے کے بعد چلا جائے، اسے وہاں رکنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہمارے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کمپنی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ تب تک پروموٹ نہیں ہوتا جب تک اس کے آفس کے اندر استقبالیہ کے اندر خوبصورت نوجوان لڑکی کو نہ بٹھایا جائے، اور پھر اس نوجوان لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے شو پیس کے طور پہ بٹھایا جاتا ہے۔ وہ ویلکم کہتی ہے جانے والے کو، آپ کو کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ آپ بس میں سفر کریں، وہاں عورت
آپ جہاز میں سفر کریں وہاں عورت، آپ ٹرین میں سفر کریں وہاں عورت، آپ کسی آفس میں چلے جائیں استقبالیہ کے اندر وہاں عورت، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ٹافی سے لے کے آپ کے باتھ روم کے صابن تک وہ تب تک پروموٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس میں عورت کو نہاتے ہوئے دکھائیں گے نہیں۔ یہ کس طرف جا رہا ہے معاشرہ؟ اسی کو دیکھ کے آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں، میں اپنی بیٹی سے پوچھوں، بتائیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ ہماری بیٹیوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا، ہماری بیویوں کو، ہماری بہنوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کتنی تھیں، کون کون تھیں، کہاں کہاں سے ان کا تعلق تھا، کس کس قوم کو قبیلے سے، نہیں پتا ہوگا۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں، نہیں پتا ہوگا۔ پوچھئے صحابہ کرام میں سے ان کی کون سی بیویاں تھیں، کون سی صحابیات ہیں جنہوں نے جنگوں کے اندر شرکت کی، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو تیار کر کے جنگوں کے اندر بھیجا، نہیں پتا ہوگا۔ پوچھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی جنگیں ہوئیں، ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا، گھر والوں کو تو دور کی بات۔ ہاں اپنے گھر والوں سے پوچھئے اس وقت کون سے ڈرامے ٹاپ 10 پہ جا رہے ہیں، وہ فوراً بتائیں گے فلاں ڈرامہ بڑا ہٹ ہوا، فلاں بڑا ہٹ ہوا، فلاں بڑا ہٹ ہوا، اس کے اندر یہ ہوا، اس کے اندر یہ ہوا، اس کے اندر یہ ہوا، فلاں کی بیوی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں بہو اپنے سسر پر عاشق ہو گئی، فلاں سسر اپنی بہو پر عاشق ہو گیا، فلاں فلم میں وہ ہیرو اس طرح کرتا تھا، وہ ہیروین اس طرح کرتی تھی۔ پھر اسی کے حساب سے ان کا لباس ہوگا، ان کی چال ہوگی، ان کی ڈھال ہوگی۔ یہ ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہاں انٹرنیٹ اور موبائل نے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیں، وہاں بے حیائی فحاشی کو بھی اتنا ہی زیادہ فروغ ملا کہ ہم اگر موبائل پر کچھ دیکھ رہے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، قرآن کی تلاوت آ جائے، کوئی نعت آ جائے، کوئی بیان آ جائے، ہم فوراً اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ اور پھر ٹیکنالوجی بنانے والوں نے اس طرح ٹیکنالوجی کو تیار کیا ہے کہ آپ کی آنکھیں 2 3 دفعہ 4 دفعہ اگر کسی ایسی شے کو دیکھ لیا ہے، مثلا آپ تلاوت دیکھ رہے ہیں، 2 سے 3 دفعہ آپ نے تلاوت کو دیکھا ہے، تو اس کے بعد آپ کی اسکرین پر تلاوت ہی آتی رہے گی، ایک آدھ ویڈیو چھوڑ کے پھر تلاوت، پھر چھوڑ کے پھر تلاوت۔ اس قدر ٹیکنالوجی کو تیار کیا گیا کہ آپ کی آنکھیں جس چیز کو فوکس کر رہی ہیں، آپ کی اسکرین پر وہ چیز زیادہ چلنا شروع ہوگی۔ اور اگر آپ کی آنکھوں نے کسی گانے کو، کسی ڈانس کو، کسی مووی کو دیکھ لیا ہے اور آپ کی آنکھوں نے اس کو فوکس کر دیا اس پر، تو ہر دوسری، چوتھی، 5ویں، 10ویں ویڈیو آپ کو وہی ملے گی۔ اور اسے ہم آزادی کا نام کہتے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کا لباس بھی بناتے ہیں، خواتین کا لباس بھی بناتے ہیں، تو اس طرح بھڑکیلا لباس ہوتا ہے، ان کے برقعے خریدتے ہیں کہ یہ بچی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی برقع پہن کے جائے، تو وہ اس طرح بھڑکیلا لباس ہوتا ہے کہ اس برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کوئی چادر ان کو لے کے دیتے ہیں کہ یہ چادر اوڑھ کر باہر جائیے، تو وہ اس طرح نقش و نگار والی چادر ہوتی ہے کہ اس چادر کو بھی چادر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ان کا لباس دیکھیں، خواتین کا لباس دیکھیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اب وہ ٹخنوں تک آ چکا ہے۔ جن کے ٹخنے بھی نظر نہیں آنے چاہیے تھے، ان کا لباس گھٹنوں تک آ چکا ہے، پنڈلیاں ظاہر ہیں، اور ٹخنے سے لے کے یہاں آپ کے کمر تک جتنا ان کا لباس ہوگا اس کے اندر بھی ڈیزائن بنے ہوئے ہوں گے کہ جسم کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہوگا۔ قمیص ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بازو کے اوپر ڈیزائن بنے ہوئے ہوں گے کہ وہ جو ہے کیا ہے جی، یہ ایک نیا فیشن آیا ہے، نیا ڈیزائن آیا ہے، گلا ہے، قمیض ہے، کپڑا ہے، تو اس کے اوپر اس طرح کا ڈیزائن ہوگا کہ جسم کا حصہ حصہ اس میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اب تو
یہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے جی کہ عورت لباس بھی پہنتی ہے تو وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کا جسم کتنا موٹا کتنا باریک ہے. وہ قمیص پہنتی ہے تو وہ اس طرح تنگ ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کمر کا سائز کیا ہے اور اس کے ابھار کا سائز کیا ہے, اس کے جسم کا سائز کیا ہے. اسے ہم آزادی کہتے ہیں, اسے ہم فیشن کہتے ہیں. اگر آپ کہو کہ بیٹی کو کہ بیٹا یہ لباس نہیں پہننا, بیوی کو کہو یہ لباس نہیں پہننا, وہ کہتے ہیں سارے پہنتے ہیں, میں کوئی انوکھا پہن رہی ہوں. لے کے دینے والے کون ہیں؟ ہم. مردوں کا لباس دیکھیں تو ان کے ٹخنے چھپ رہے ہیں, بڑے بڑے پانچے. وہ پینٹ خریدیں گے تو وہ بھی اتنی بڑی ہوگی کہ وہ جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ بوٹ بھی, پاؤں بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. کپڑے سلوائیں گے تو وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ 10 میٹر کی تو کم از کم ایک شلوار بنتی ہے. ہمارے ہاں بلوچ بھائی, سندھی بھائی یہ تو بڑے شوق سے پہنتے ہیں نا گھیر والی شلوار. عورتوں کا لباس اس طرح ہو رہا ہے کہ کم سے کم ہو رہا ہے, مردوں کا لباس اس طرح ہو رہا ہے کہ ضائع سے ضائع ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ فیشن. یہ فیشن نہیں ہے, یہ غیرت اور حیا کا جنازہ نکالنے والی چیزیں ہیں. اسلام تو شرم و حیا کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایاکم الطریق, راستوں کے اوپر نہ بیٹھا کرو, راستوں کے اوپر نہ بیٹھا کرو. جیسے یہ باہر تھڑی بنی ہوئی ہے دکانوں کے باہر, یا اسی طرح ہمارے گھر کے باہر تھڑی بنی ہوتی ہے, یا کوئی چوک ہے, چوراہا ہے, فرمایا وہاں نہ بیٹھا کرو. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا وہاں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یعنی ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم باہر بیٹھ کر ہی بات چیت کریں. فرمایا اول تو بچو, اور اگر نہیں بچ سکتے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. بغیر حق ادا کیے تمہیں راستے کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حق ہے؟ فرمایا جب تم راستے کے اوپر بیٹھو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا کہ اس راستے کے اوپر سے کسی کی بہن بیٹی کوئی عورت گزرے گی, تمہاری نگاہ اس کا پیچھا نہ کرے, تمہاری نگاہیں اس کی طرف نہ اٹھیں, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا. ٹھیک ہے. فرمایا اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم تو جان بوجھ کے شرارت کرتے ہیں, کوئی گزر رہا ہو نا, کوئی پتھر اٹھا کے اس کو مار دیا, مستی کی, یار سوری یار, او میں مذاق کر رہا تھا. فرمایا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا, اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا, اور نیکی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا. اللہ اکبر. فرمایا یہ 4 کام کر سکتے ہو پھر راستے کے اوپر تمہیں بیٹھنے کی اجازت ہے. اگر تم یہ 4 کام نہیں کر سکتے تو اسلام کی طرف سے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم راستے کے اوپر بیٹھو. ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں نا, کوئی گزرنے والی گزرے, ہم کہتے دیکھ دیکھ وہ جا رہی, وہ دیکھ, یہ تو جانتا یہ کس کی بیٹی ہے, یہ وہ فلان جگہ پہ پڑھنے جاتی ہے, اتنے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, اس کا موبائل نمبر تجھے پتا, اس کا واٹس ایپ چیک کرو, اس کی فیس بک آئی ڈی چیک کرو. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور کہنے کے لیے ہوتا ہے؟ وہ باحیا طریقے سے بھی جا رہے ہو تب بھی ہم بغیرتی سے باز نہیں آتے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے وہ اس طرح جا رہی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ اس کی طرف دیکھتا ہے, لیکن اگر کوئی باحیا عورت بھی جا رہی ہو تو ہم اپنی گندی زبان کو اس کے لیے بھی استعمال کرنے سے نہیں روکتے. اسے اسلام نے منع کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. پہلی چیز فرمایا تم مجھے زبان کی ضمانت دو کہ تمہاری زبان غلط استعمال نہیں ہوگی. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو کہ تمہاری آنکھیں نیچی رہیں گی, کسی کی طرف تم نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گے. اپنے ہاتھوں کی ضمانت دو کہ تمہارا ہاتھ غلط کام کے لیے نہیں اٹھے گا. اپنے قدموں کی, پاؤں کی ضمانت دو کہ تمہارے قدم غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے. تم نیکی کا حکم دو گے
تم برائی سے منع کرو گے، ان چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیاب ترین عورت کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اللہ اکبر، صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، حسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس کے نین مٹک کے چل رہے ہوں۔ فرمایا شوہر کی موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے کہ جب یہ فوت ہوگی جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، شوہر کی فرما برداری کرنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، فرمایا یہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو سکتی ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے اس عورت کو آواز دی جائے گی کہ یہاں سے داخل ہو، وہ کہے گا یہاں سے دروازہ۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم نے کبھی اپنی بچیوں کی تربیت اس طرح کی، اپنے گھر والوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ آگے چل کے وہ اس طرح جنت کو حاصل کر سکے؟ نہیں، بے حیائی اور فحاشی کا سارا سامان ہم خود ان کو مہیا کرتے۔ اپنے گھر والوں کو موبائل کون لے کے دیتا ہے بتائیے؟ ہم میں سے ہر بندہ خود لے کے دیتا ہے نا۔ انٹرنیٹ کا پیکج کون لگوا کے دیتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کون مہیا کرتا ہے؟ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ وہ پڑھ رہی ہے یا بچہ پڑھ رہا ہے تو اسے ضرورت ہے، اس نے ضروری اسائنمنٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں، تیار کرنے ہوتے ہیں، یہ وہ فلاں، اسی اسائنمنٹ سے نکلتے نکلتے معاملہ کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتا ہے، اور اسے ہم جدت، ماڈرن اور اللہ اکبر فیشن کا نام دیتے ہیں۔ پھر وہ بیٹا ہے یا بیٹی وہ کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کہاں پر ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں یار بچے بگڑ گئے ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بیٹی میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، بیٹا ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، اس نے وہ کر دیا ہے، اس نے مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے کہیں کا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو بھائی وہ سہولتیں مہیا کس نے کی تھیں؟ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین نگہداشت کرو، پرورش کرو۔ ہم نے کیا پرورش کی؟ حلال ہم نہیں کماتے، حلال ہم نہیں کھلاتے۔ سب سے پہلے جو پرورش کے اندر چیز رکاوٹ پیدا ہوتی ہے بچوں کے بگاڑ کے اندر، وہ رزق ہے۔ اگر رزق صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا گیا ہو، حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اولاد فرما بردار؟ کیسے ممکن ہے کہ ہماری اولاد کامیاب ہو؟ سب سے پہلے رزق یہ انسان کی اپنی زندگی کو بھی بہتر کرتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی بہتر کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے، حرام کا لقمہ، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو جس کی عبادت قبول نہ ہو، اس کے گھر کے اندر خیر و برکت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اور پھر حلال کے ساتھ ساتھ نمازوں کی حفاظت، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام، مال ہو تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام، زیادہ ہے تو حج اور عمرہ کرنے کا اہتمام۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی اپنی زندگی کو بھی بہتر کرتی ہیں، اپنی اولاد کی زندگی کو بھی بہتر کرتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خود دیندار ہیں، ان کی اولادیں بھی دیندار ہیں، وہ مالدار ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مزید اللہ ان کو دیتا ہے تو وہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی لے جا کر حج کرواتے ہیں، عمرہ کرواتے ہیں، دین کی طرف لگایا ہوا ہے۔ کیونکہ سارا معاشرہ تو بے حیا اور فحاشی کے اندر نہیں مبتلا نا، اللہ کے کچھ نیک بندے بھی ہیں کہ نہیں؟ سارے تو ہمارے جیسے بگڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ معاشرہ اگر قائم ہے تو انہی چند لوگوں کی وجہ سے قائم ہے جن کے دل میں حیا موجود ہے، شرم موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری موجود ہے۔
اور اگر سارے ہمارے جیسے ہو جاتے تو کب کی دنیا ہی تباہ ہو چکی ہوتی۔ تو اسلام نے اس لیے ایک حد بندی رکھی کہ اس کے ذریعے معاشرے کے اندر امن قائم رہے، معاشرے کے اندر حیا قائم رہ سکتا ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی اور گناہ کو راستہ نہیں ملتا۔ قرآن نے کیا خوب کہا ہے سورہ نور کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے 18ویں پارے میں سے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کو، گناہ کو ایمان والوں کے اندر عام کریں۔ عام کرنے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک نے گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا، اس نے ویڈیو بنائی، اس کو جتنے لوگوں نے شیئر کیا، یہ اس گناہ کے اندر برابر کے شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ گناہ پھیلتا کس طرح ہے؟ ایک دوسرے کو بھیجنے کے بعد۔ اور گناہ کرنے والا کہتا ہے میں نے یہ ویڈیو بنائی، اس کے اوپر اتنے کروڑ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ ڈانس کی ہو، ناچ گانے کی ہو، وہ کسی بھی شکل کی ہو، کسی کی عزت اچھالنے کے حوالے سے ہو، کسی کا مذاق اڑانے کے حوالے سے ہو، گناہ تو گناہ ہے نا۔ کسی کی عزت اچھالنا یہ بھی گناہ ہے۔ پھر آپ اس کو جتنا پھیلاتے چلے جائیں گے آپ اس کے اندر برابر کے شریک ہیں، میں اس کے اندر برابر کا شریک ہوں۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر گناہ کو عام کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ خوش نہ ہوں کہ انہوں نے ایک ویڈیو کو عام کر دیا، ایک تصویر کو، ایک میسج کو پھیلا دیا، ایک بات کو پھیلا دیا، نہیں، فرمایا دنیا کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ قرآن نے تو منع کیا اس چیز، اور میں نے کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی چیز کو بھی برداشت نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما تھے، تو میرے حجرے کے اندر ایک پردہ لگا ہوا تھا، ایک پردہ لگا ہوا تھا، خواتین آتی تو وہ پردے کے اس سائڈ پہ بیٹھتی اور وہاں بیٹھ کر وہ اسلام قبول کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے۔ اور بیعت کس چیز پہ لی جاتی؟ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا پورا ذکر بیان کیا کہ جب آپ کے پاس عورتیں آئیں، ایمان قبول کریں، تو آپ ان سے بیعت لیا کریں کہ وہ چوری نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو ناحق قتل نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور شرک نہیں کریں گی، نمازیں قائم کریں گی۔ اگر وہ اس چیز پر بیعت لیتی ہیں، اللہ کے رسول آپ ان سے بیعت لے لینا اور ان کے ایمان کے لیے دعا کرنا۔ تو خواتین آتی، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی۔ اچھا، بیعت لینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مرد آتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھتے، یعنی اس کے ہاتھ کو یوں تھام لیتے، پھر ان سے بیعت لیتے۔ وہ مرد ہوتا تو اس سے فرماتے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے، گناہ کا کام نہیں کرو گے، نیکی کی دعوت دو گے، برائی سے روکو گے۔ عورت سے بھی بیعت یہی الفاظ لینے تھے، لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر نہیں۔ لیکن عورتوں نے سنا ہوا تھا کہ حضور بیعت لیتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید عورتوں سے بھی اسی طرح بیعت لی جاتی ہے، تو پردے کے نیچے سے عورت نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں بیعت کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی اس کا ہاتھ تھوڑا سا، اتنا سا، یعنی یہ صرف ہاتھ کا گٹ، یہ حصہ پردے کے نیچے سے آیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی، فرمایا عائشہ عورت سے کہو ہاتھ پیچھے کر لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے با حیا نبی۔
اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح با حیا تھے کہ عرب کے اندر کوئی شریف النفس با حیا سے با حیا عورت کے اندر بھی اتنی حیا نہیں تھی جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، فرمایا عائشہ اس کو کہو ہاتھ پیچھے کر لے۔ زبانی بیعت ہوگی، یعنی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں ہوگی۔ اور ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اگر کوئی بہن کوئی بیٹی ہم سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے تو ہم ان کی آنکھوں کی آنکھیں ڈال کر ہاں بولیے آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا ہے نہیں۔ وہ عالم ہو اللہ اس کو شرم عطا فرمائے، وہ عام بندہ ہو اللہ اس کو بھی شرم عطا فرمائے۔ کوئی بھی آتا ہے، حالانکہ کیا چاہیے؟ عورت کو بھی چاہیے وہ اپنا سر نیچے رکھ کے بات کرے، مرد کو بھی چاہیے وہ اپنا سر نیچے رکھ کر بات سنے اس کی اور اس کو جواب دے۔ نہیں، ہم تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ فلاں ہے یا یہ فلاں ہے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے آپ کو کہیں یہ کیا وہ کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر معاشرہ گناہ کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری نظر کسی عورت کی طرف پڑ جائے، ایک دفعہ پڑ گئی ہے دوبارہ نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک دفعہ معاف ہے، نہ چاہتے ہوئے نظر پڑ گئی، لیکن دوبارہ اس کا پیچھا کرنا یہ تو خود کو اپنے آپ کو گناہ کے اندر ملوث کرنے والی بات ہے۔ تو اسلام حیا کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، رواداری کا نام ہے، امن کا نام ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ جس کو دیکھا اسی کے رنگ میں رنگ جانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ مانا کہ اللہ کا حکم بہترین حکم ہے، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی جو ہمیں اچھا لگے گا، سیدھی سی بات ہے، ہم تو اسی کے مطابق گزاریں گے۔ معاشرہ کچھ سمجھتا ہے سمجھے، عشق اور محبت کی داستان تو چلتی رہے گی، حقیقی عشق بھی ہوتا ہے۔ جی لازمی تو نہیں ہے کہ انسان برائی کے ارادے سے عشق کرے، عشق تو عشق ہے، وہ انسان کا سچا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تھو ہے تمہاری اس سوچ پر؟ تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی عشق لڑانا شروع کر دے تو کیا خیال ہے؟ مجھے اگر کسی کی بہن بیٹی سے عشق اور محبت ہے تو اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ میری بہن کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کیا خیال ہے؟ میری غیرت پھر گوارا کرے گی؟ آخری حدیث سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک بیماری ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسلام قبول کروں گا لیکن نوجوان ہوں، میری خواہش ہوتی ہے تو میں بدکاری کرتا ہوں، اللہ کے رسول مجھے اس پر چھوٹ دی جائے۔ صحابہ کرام کی حالت غیر ہو گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے اس کے سینے کے اوپر یوں ہاتھ مارا، اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور اس سے پہلے اس سے پوچھا اچھا یہ بتا اگر کوئی بندہ تیری ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہے، تجھے پتہ چل جائے تو کیا کرے گا؟ کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ فرمایا اچھا۔ فرمایا اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ کہا اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دوں گا۔ فرمایا اگر کوئی تیری خالہ کے ساتھ زنا کرنا چاہے، اس نے یہی جواب دیا۔ کوئی تیری پھپھو کے ساتھ زنا کرنا چاہے، اس پر بھی اس نے یہی جواب دیا۔ یعنی جو محرم رشتے سب سے قریبی انسان کے رشتے ہوتے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے؟ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، یہ قریبی رشتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رشتے گنوائے۔ فرمایا اگر کوئی ان کے ساتھ زنا کرنا چاہے تجھے پتہ چل جائے تو کیا کرے گا؟ کہا اللہ کے رسول میں اس کو مار ڈالوں گا۔ فرمایا اب مجھے بتا تو جس عورت کے ساتھ بدکاری کرے گا وہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی خالہ، کسی کی پھپھو ہے کہ نہیں؟
اس کی آنکھیں کھل گئیں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً، یعنی میں جس عورت کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے جاؤں وہ کسی کی کچھ نہ کچھ تو لگتی ہے نا، یا کسی کی بیوی ہوگی، یا کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کی خالہ ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھپھو ہوگی. فرمایا ہاں بالکل ہے. تو فرمایا جب تیری غیرت گوارا نہیں کرتی تو کسی اور کی غیرت کیسے گوارا کرے گی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے لیے دعا کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، اس کے لیے برکت کی دعا کی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اس صحابی کو کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں دیکھا. اسلام یوں سمجھاتا ہے. اسلام اس طرح انسان کے اندر حیا پیدا کرتا ہے، اور ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی منہ کالا کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے بس وہ ایک خواہش تھی یا بس وہ اس طرح ہو گیا، میں کرنا نہیں چاہتا تھا بس یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر حیا پیدا فرمائے. اللہ ہمارے اندر، ہمارے اہل و عیال کے اندر غیرت پیدا فرمائے، شرم پیدا فرمائے. ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کو بے حیائی اور فحاشی سے محفوظ فرمائے. ہمارے گھروں کو، ہمارے محلوں کو، ہمارے شہروں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرمائے. ہماری نسلوں کو اللہ گناہوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی حالت میں حیا والی موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.